جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، جو ایک اصولی بات فرما دی شروع میں کہ یاد رکھو سارے مومن یعنی سارے مسلمان وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی اخوت کا دار و مدار وہ عصبیت پر نہیں ہے کہ فلاں میرے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے لہذا وہ میرا ہے، فلاں میرے وطن سے تعلق رکھتا ہے لہذا وہ میرا ہے، اور جو دوسرے وطن سے رکھتا ہے وہ دوسرا ہے، جو میری زبان بولتا ہے وہ میرا ہے، اور جو میری زبان کے علاوہ کوئی اور زبان بولتا ہے وہ غیر ہے۔ اخوت کا یہ معیار نہیں ہے قرآن کریم کی نظر میں۔ قرآن کریم کی نظر میں اخوت کا، بھائی چارے کا اصل مدار اور معیار ایمان ہے۔ جو بندہ بھی اللہ جل جلالہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، چاہے ہم اس کی زبان نہ سمجھتے ہوں، چاہے ہم اس کے قبیلے سے متعلق نہ ہو، اس کے وطن کو کبھی ہم نے دیکھا بھی نہ ہو، لیکن چونکہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے، لہذا وہ ہمارا بھائی ہے۔ اور اس اخوت کا اللہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس طرح ذکر فرمایا کہ انما المؤمنون کجسد واحد، سارے مسلمان وہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ پورے مومنان جتنے بھی دنیا میں پائے جا رہے ہیں، کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، سب ملا کر ایک جسم ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو اشتکا منہ کلہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو سارے انسانوں کو تکلیف پہنچے، سارے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو، درد ہو، تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، رات کو اس کو نیند نہیں آتی، بخار چڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے ایک عضو کا تکلیف ہے۔ لہذا مومنین کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان سب سے پہلی بات جسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو بھی دوسرا مسلمان ہے وہ میرا بھائی ہے۔ اب ہم الحمدللہ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، اور اگرچہ ہماری بعض اوقات زبانیں مختلف ہیں، وطن مختلف ہیں، پیدائش کسی کی کہیں پر ہوئی ہے، کسی کی کہیں اور ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رشتے سے ہمیں جوڑا ہوا ہے وہ اسلام کا اور ایمان کا رشتہ ہے، لہذا ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ www.darsequran.com